عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جستجو کا ایک مادہ رکھا ہے. بچہ ہوش میں آتے ہی پوچھنا شروع کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. وہ اتنا پوچھتا ہے کہ عاجز کر دیتا ہے ماں کو. اتنی چھوٹی عمر میں یہ چیز کا بیدار ہونا اس کی ذاتی کوشش اور کسب سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے کہ وہ جستجو میں رہتا ہے. یہی جستجو اس پر زندگی کی راہیں، کائناتی علم اور مختلف قسم کے علوم اس پر کھولتی چلی جاتی ہے. جستجو جانوروں کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے، کائنات باقی اس کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے. کوئل جیسا گھونسلہ 1000 برس پہلے بناتی تھی ویسا ہی آج بناتی ہے. کوا جیسا گھر بناتا تھا 1000 برس پہلے ویسا ہی ہے. گیدڑ کا بھٹ جیسا تھا ویسا ہی ہے. آج سے 50 سال پہلے جو فیصل آباد تھا وہ کچھ اور تھا، آج کا جو فیصل آباد ہے وہ کچھ اور ہے. آج سے 100 برس پہلے سواریاں اور تھیں، آج سواریاں اور ہیں. آج سے پیچھے کپڑوں کا نظام اور تھا، آج اور ہے. اس طرح آپ غور کرتے چلے جائیں کہ انسان کس طرح لمحہ لمحہ پل پل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس پر تحقیق کی، علم کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور وہ اس کائنات سے نئی شکلوں سے نفع اٹھاتا چلا جاتا ہے. کون تصور کر سکتا تھا کہ 12 گھنٹے میں انسان لاہور سے اڑے گا اور 13 گھنٹے میں امریکہ پہنچے گا؟ کون تصور کر سکتا؟ سال ہر سال کا سفر 13 گھنٹے میں. یہ انسانی جستجو ہے. یہ تو اس کی فطرت کی چیز ہے جو خود ہی اس کے پیچھے چلتا ہے. ایک چیز جس طرف اس کو چلانا پڑتا ہے اور اسے اس کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے وہ ہے اپنے خالق کو پہچاننا کہ مجھے کس نے بنایا ہے. ادھر یہ خود نہیں چلتا، متوجہ کرنا پڑتا. ویسے تو یہ اللہ کا کرم ہے، جس طرح اس نے ہمارے اندر روٹی اور پانی کی طلب کو رکھا ہے. ہم اس سے کسی حال میں بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہر انسان کو خود بخود بھوک لگ جاتی ہے، خود بخود پیاس لگ جاتی ہے. اسی طرح ہر انسان کی روح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کی طلب کو، بھوک اور پیاس کو اتار دیا. وہ از خود ایک نظام چلتا ہے. لیکن کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو بیچ میں شیطان کھڑا ہوا جو ادھر سے ہٹاتا ہے. دنیا کی طرف چلنے میں رکاوٹ کوئی نہیں. انسانی طبیعت بھی ہے، ماحول بھی ہے، اپنا شوق بھی ہے. ادھر کو روح کی طلب جو ہے بیچ میں شیطان کھڑا ہوا ہے، وہ ادھر جانے نہیں دیتا.
ادھر چلنے نہیں دیتی، اور اس نے جو حربے استعمال کرنے تھے وہ اللہ نے ہمیں پہلے بتا دی. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو نے مجھے مردود کیا ہے، اب میں تیرے بندوں کے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا، جو راہیں تیری طرف آتی ہیں میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر میں ان کے آگے بڑھ کر ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں طرف سے کروں گا، بائیں طرف سے کروں گا. پھر میرے چوطرفہ حملوں میں سے کوئی ہوگا جو بچ کر تیرے تک پہنچے گا، باقی سب میرا شکار ہو جائے گا. آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بھلا دوں گا. پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں پھنسا دوں گا. دنیا پیچھے ہے، آخرت آگے ہے. آگے سے حملہ، نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ دوزخ کا خوف رہے گا. پیچھے سے حملہ، دنیا ہی کو خوبصورت بنا کر. ایک اور آیت فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں انہیں فیصلہ باد اتنا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں صرف وہ 5 اسٹار ہوٹل جنت نظر آئیں گے، اور یہ جھونپڑے انہیں جہنم نظر آئیں گے. نہ انہیں تیری جنت یاد رہے گی، نہ انہیں تیری دوزخ یاد رہے گی. انہیں یہی دنیا ہی، امریکہ یورپ انہیں جنت نظر آئے گا، اور بھوک پیاس انہیں جہنم نظر آئے گی. یہ آگے سب دنیا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ دنیا کے میں پھنسیں گے نہ آخرت کو بھولیں گے. وہ نیکیوں پہ آ جائیں گے تو ان کو دائیں طرف سے حملہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی نیکیوں میں ان کو متکبر کر دوں گا. ایک پیسے کا غرور ہوتا ہے، ایک ڈگری کا غرور ہوتا ہے، ایک دھن دولت کا غرور ہوتا ہے، ایک نیکی کا غرور ہوتا ہے. میں بہت اچھا ہوں، میں بہت ٹھیک، میں بہت نیک ہوں. جو اس غرور میں مبتلا ہوگا وہ بھی برباد ہو جائے گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا. الٹے ہاتھ سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو گناہوں میں ایسا مبتلا کروں گا کہ انہیں ان کی لذت میں، انہیں ان کی کشش میں تو بھی بھول جائے گا، حقیقت بھی بھول جائے گی، سچائی بھی بھول جائے گی. چاروں طرف سے حملہ ہوگا. یہ ایک رکاوٹ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے. انبیاء پر کیونکہ حملہ نہیں ہوتا شیطان کا، تو ابراہیم علیہ السلام کی جب زبان کھلی تو انہوں نے پہلا سوال ماں سے کہا میرا کون ہے پالنے والا؟ میرا رب کون ہے؟ پہلا سوال. معصوم بچے، میرا رب کون ہے؟ کہا تیرا رب میں ہوں. کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے. کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا اس کا رب نمرود ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ کہا وہ سب کا رب ہے، اس کا کوئی رب نہیں. یہ فطرت کا سوال ہے، کیونکہ شیطان انبیاء پہ حملہ نہیں کر سکتا، اللہ کی حفاظت ہوتی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان. ایک صحابی نے کہا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے، پر میرے والا ایمان لے آیا ہے، میرے والا شیطان مسلمان ہے. تو انبیاء کی کیونکہ فطرت پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی، تو زبان کھلتے ابراہیم بولے میرا رب کون ہے. تو ہمیں اس وقت ایک مشکل کا سامنا ہے، اور مجھے آپ ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، آپ پر ایک بڑا ظلم ہوا ہے. آپ کو اصل علم کی طرف نہ ماں باپ نے متوجہ کیا، نہ ان اداروں نے متوجہ کیا، نہ اس ماحول نے متوجہ کیا. آپ کے لیے میرے لیے زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا علم یہ تھا کہ میں یہ جانتا کہ مجھے دنیا میں بھیجا کس نے ہے اور کیوں بھیجا ہے. کیونکہ اگر میں اس سوال کو حل نہ کر سکا تو میں ناکام ہو جاؤں گا آخر میں جا کر. اور موت کے بعد مجھے کہاں لے جایا جاتا ہے؟ میں کیوں گا؟ میرے کو ابھی تمنائیں حسرتیں دل میں ہوتی ہیں اور موت اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بارات جا رہی اور ٹکر ہوئی اور
دونوں مر گئے، دلہن بچ گئی، دلہا مر گیا، ایک مر گیا دوسرا بچ گیا، دونوں ہی مر گئے۔ ہمارے دوست تھے، قریبی عزیز تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، بارات گھر میں آئی اور ہارٹ اٹیک ہو کر وہیں مر گئے۔ جو بارات بچی کو لینے آئی تھی ان کے جنازے میں شریک ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا کس لیے ہو رہا ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بچہ مر رہا ہے۔ ابھی میرا چچا زاد بھائی مرا، نوجوان اور 38 سال کی عمر، بوڑھی ماں 80 سال کی بیٹھی ہوئی ہے اور اکلوتا بیٹا مر کے میں اس کو ہاتھوں سے قبر میں اتار کے آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے پتر تیری تھارا تو میں جا منایا، میں نے تو توڑنا ہے، میں نے تو کفن تو پاؤں۔ وہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کی میت پر باتیں کر رہی تھی۔ پتر میں نے میری منجی تو چاہ منیا، تو میرے کو پہلے کیوں توڑ گیا؟ کیوں توڑ گیا؟ لے جانے والا لے گیا، اس کے فیصلے ہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، میرے اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی کسی بھی شاہراہ پر چلنے سے پہلے سب سے پہلا اور ضروری علم یہ ہے میرا خالق کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ جستجو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے اور تمہارے علم کو صحیح کرے گی۔ ساری کائنات پر پتہ بتا رہی، سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق۔ جب تم عبرت کی نظر سے دیکھو گے تو کائنات، ساری کائنات، یہ ہوائیں ہوں، یہ بادل ہو، یہ بارش ہو، یہ اولے ہوں، یہ گرجتے ہوئے ہوں یا خاموش ہوں، ان میں بجلیاں چمکیں یا وہ خاموشی سے گزر جائیں، وہ پھول مہکتے ہوں یا مرجھا چکے ہوں، شیر کی دھاڑ ہو یا ہاتھی کی چنگھاڑ ہو یا عقاب کی اڑان ہو یا سانپ کی کھنکار ہو یا بلبل کا نغمہ ہو یا کوئل کی کوک ہو یا وہ اچھلتے ہوئے وہ چشمے ہوں یا گرتی ہوئی آبشاریں ہوں یا بل کھاتی ہوئی ندیاں اور نالے ہوں یا یہ بہتے ہوئے دریا ہوں یا موجیں مارتا سمندر ہو یا صدف کا موتی ہو یا درخت کا پھل ہو یا پھل کی مٹھاس ہو یا یہ زبان کا بول ہو یا آنکھوں کی چمک اور کانوں کے ٹیلی فون اور ہاتھ کی حرکت اور دل کی دھڑکن اور دل کے جذبات اور زمین کا بچھا ہوا فرش اور اس پر گڑے ہوئے پہاڑ اور یہ اونچا آسمان اور اس پر چمکنے والا سورج اور ٹھنڈک دینے والا آفتاب اور یہ جھلملانے والے تارے، اندھیری رات اور یہ اجالا دن کا اور یہ موسموں کا بدلنا اور یہ سرب فلک پہاڑوں کی چوٹیاں، برف پوش بھی، سبز پوش بھی، سیاہ پوش بھی، بلوچستان میں کالے پہاڑ، مری میں سبز پہاڑ، ناران میں سفید پہاڑ، یہ ساری کائنات کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ جو میں نے پہلے بتایا، میں نے اس کو قرآن سے پڑھ کے سنایا کہ میرا اللہ خود بتا رہا ہے۔ رات آتی ہے تو کیوں نہیں سوچتے ہو کون لے کر آیا؟ جب دن آتا ہے تو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ یہ کس نے اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر کے رکھ دیا؟ بڑے بڑے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہاز کراچی کے ساحل سے چل کر جو کر نیو یارک کے ساحل پہ لنگر انداز ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہیں سوچتے ہو کہ کس نے بحر القاہل جیسے مہیب اور طوفانی سمندر سے راستہ دیا؟ 11 کلومیٹر گہرا سمندر، 11 کلومیٹر گہرا سمندر، 16,000 کلومیٹر کی لمبائی میں پھیلا ہوا بڑی سے بڑی آبدوز، ایٹمی آبدوز بھی 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، ٹوٹل 400 میٹر، آدھے کلومیٹر سے بھی کم، 500 میٹر پہ جاتے تو آدھا کلومیٹر بنتا ہے۔ بڑی سے بڑی آبدوز کے نیچے جانے کی گہرائی 400 میٹر ہے۔ اگر وہ 400 میٹر سے نیچے چلی جائے تو سمندر کا پانی پچکا کر اس سے بالکل تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر کے رکھ دے۔ وہ کون رب ہے جو چھوٹی سی مچھلی کو 11 کلومیٹر نیچے تیراتا کر رہا ہے؟ وہ کون سا رب ہے جو اتنی سی مچھلی 11 کلومیٹر کے پانی کا وزن برداشت کر کے چل رہی؟ اور میرے رب کا عجب نظام ہے، ہر 50 کلومیٹر، ہر 50 کلومیٹر کے اندر مچھلیوں کا ایک جہان ہے۔ اوپر اس 50 کلومیٹر والی اوپر